اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم تاریخ کا چھٹا سبق تفریح کے ذرائع اور تاریخ اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ تفنن طبع تفریحی مشغلہ کی باتیں یعنی تفریحی وسائل، مختلف مشاغل، کھیل، ناٹک، فلمیں، تحریری مطالعہ، ان کا شمار تفنن طبع یا تفریحی مشغلے میں ہوتا ہے۔ قدیم زمانے اور وسطی دور میں تفریح کے ذرائع جیسے میلے، جشن، تہوار، ناچ گانا اور مختلف قسم کے کھیل ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے اس جدید دور میں تفریحی جو مشاغل ہیں اس میں ٹیلی ویژن ہے، اس کے بعد پڑھائی ہے، گیمز ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فلمیں ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے موسیقی ہے، یہ سارے تفریحی کے ذرائع ہیں۔ تفریح کی ضرورت، تفریح کے ذریعے دل کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تفریح انسانی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اکتاہٹ کو دور کر کے دل کو تازگی، جوش اور ولولہ فراہم کرنے کا کام یہ تفریح کرتی ہے۔ تفریح دل میں امنگ پیدا کرتی ہے اور کام کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ تفریحی مشاغل کے ذریعے شخصیت کا ارتقاء ہوتا ہے۔ تفریح کے بغیر انسانی زندگی بے لطف نظر آتی ہے۔ نیچے کچھ تصاویر ہیں جو تفریح کے یہاں پر جو ہے جو مشاغل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ کوئی یہاں پر جو ہے ڈھول تاشے جو ہے بجائے جا رہے ہیں، کوئی گھڑ سواری جو ہے کر رہا ہے، ناچ گانا جو ہے ہو رہا ہے، رقص ہو رہا ہے، تو یہ تفریح ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی جو اکتاہٹ ہے وہ دور ہوتی ہے، دل کو تازگی، جوش اور ولولہ فراہم کرنے کا کام یہ تفریح کرتی ہے۔ تفریح کی دو قسمیں ہیں، پہلی سرگرمی اساس اور دوسرا غیر سرگرمی اساس۔ اب یہاں پہلی جو قسم ہے جس میں سرگرمی اساس تفریح، یہ کیسی تفریح ہے؟ جب کسی سرگرمی، کھیل، فن میں انسان عملی طور پر شریک ہو اسے سرگرمی اساس کہتے ہیں۔ جیسے ذیل کی تصاویر میں انسان، یہاں بچے ہوں یا دیگر ہوں، بذات خود مختلف کھیلوں میں، فن میں جو ہے خود بذات خود شامل ہیں، تو ایسی جو تفریح ہے اسے سرگرمی اساس تفریح کہا جاتا ہے۔ غیر سرگرمی اساس تفریح، جب کسی سرگرمی یا تفریح میں عملاً شریک نہ ہوتے ہوئے ہم صرف ناظر یا تماشائی کی حیثیت سے تفریح حاصل کریں تو اسے غیر سرگرمی اساس تفریح کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا ٹیلی ویژن کا دیکھنا، یا کوئی گیم دیکھنا، یا پھر جو ہے کوئی کنسرٹ یا کوئی پروگرام جو ہے ہم ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، وہ غیر سرگرمی اساس تفریح ہے۔ عوامی ناٹک یعنی کٹ پتلیوں کا کھیل۔ کٹ پتلیاں ایک طرح سے انسانوں، جانوروں، غیر جانب چیزوں، دیو مالائی یا مفروضی شخصیات کی سلسلہ وار تفریحی نمائش ہے۔ ان کٹ پتلیوں کو کوئی ایک شخص یا چند اشخاص چلاتے ہیں۔ ہر حرکت کے ساتھ عموماً کچھ مکالمے یعنی ڈائلاگ بازی یا پس منظری تمہیدی تبصرہ کیا جاتا ہے۔ ذیل میں جو ہے یہاں کٹ پتلیوں کی جو ہے تصاویر نظر آ رہی ہیں، اور ایک تصویر میں جو ہے اپنے کچھ افراد جو ہے یہاں ان کٹ پتلیوں کو اپنے ہاتھوں سے حرکت دینے کا کام کر رہے ہیں۔ موہنجو داڑو، ہڑپا، یونان اور مصر میں کھدائی کے دوران مٹی کی گڑیوں کے باقیات ملے جنہیں کٹ پتلیوں کے کھیل میں استعمال کیا جاتا تھا۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کھیل بہت قدیم ہے۔ مہابھارت اور پنچ تنتر میں بھی ایسے کھلونوں کا یا مٹی کے گڑیوں وغیرہ کا، کٹ پتلیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں یہ ہڑپا اور موہنجو داڑو کے زمانے میں یا مصر میں جو ہے کھدائی کے دوران ملنے والے کچھ مٹی کی گڑیاں ہیں، کٹ پتلیاں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ قدیم بھارت میں ایسی کٹ پتلیاں بنانے کے لیے لکڑی، اون، چمڑا، جانور کے سینگ اور ہاتھی دانت استعمال کیے جاتے تھے۔ پنچ تنتر اور مہابھارت میں بھی اس کھیل کا ذکر ملتا ہے۔ بھارت میں اس طرح کے گڑیاں بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک راجستھانی اور دوسرا جنوبی۔ اب نیچے جو ہے یہاں راجستھانی گڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ جنوبی کٹ پتلی، یہ یہاں پر جو ہے اس میں اکثر جنوبی کٹ پتلیوں میں دیو مالائی جو ہے کٹ پتلیاں جو ہے اس میں دکھائی جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے جو ہے دیوی دیوتاؤں کا تذکرہ یا ان کی کہانیوں کو پیش کرنے کا کام جو ہے یہ جنوبی کٹ پتلی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ بھارت میں اتر پردیش، مہاراشٹر، راجستھان، آسام، مغربی بنگال، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، کیرلا، ان میں کٹ پتلی کے فنکار موجود ہیں۔ اس فن کو سٹیج پر کامیاب بنانے کے لیے ایک ماہر ناظم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کھیل میں چھوٹا سٹیج، روشنی اور آواز کا اشاراتی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کچھ کٹ پتلیوں کی قسمیں جو ہے یہاں نظر آ رہی ہیں، جیسے ڈور والی کٹ پتلی ہے، دستی کٹ پتلی ہے، یعنی ہاتھوں کے ذریعے جو ہے کٹ پتلیاں جو ہے نچائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سائے کی کٹ پتلی ہے، ہاتھوں کے سائے کے ذریعے جو ہے مختلف تصویریں جو ہے بنانے کا کام یہ جو ہے عکس کے ذریعے، سائے کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دشاوتاری ڈرامے، دشاوتاری 10 شکلوں والا ڈرامہ مہاراشٹر کے عوامی فن کی ایک قسم ہے جو وشنو دیوتا کے 10 اوتاروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ دش اوتاری ڈرامے کوکن اور گوا جیسے علاقے میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہ 10 اوتاری یہاں پر جو ہے نیچے 10 اوتار جو ہے بتائے گئے ہیں، جیسے یہ متس ہے، کورم ہے، ورہا ہے، نرسمہا، وامن، پرشورام، راما، بلرام، بدھا اور کالکی۔ ان 10 اوتاروں پر مشتمل یہ 10 اوتاری ڈرامے ہوتے ہیں۔ ان ڈراموں کو جو ہے پیش کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے یہ کوکن کے علاقے میں جو ہے اس ڈرامے کو پیش کرنے کی تصویر جو ہے دکھائی جا رہی ہے۔ 10 اوتاری ڈراموں میں کرداروں کی اداکاری، ان کا میک اپ اور پوشاک روایتی طریقے کے ہوتے ہیں۔ دیوتاؤں کے لیے لکڑی کے نقاب یعنی ماسک استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے یہاں پر جو ہے تصویر یہاں نظر آ رہی ہے، اس میں گنپتی کی جو ہے گنپتی کا ماسک یا نقاب جو ہے اسے لگایا گیا ہے۔ تو ڈرامے کا زیادہ تر حصہ منظوم یعنی اشعار میں جو ہے لایا گیا ہوتا ہے۔ ڈراموں کا اختتام ہانڈی پھوڑ کر، دہی تقسیم کر اور آرتی کے ساتھ ڈراموں کا اختتام کیا جاتا ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں شیام جی نائک کالے نے 10 اوتاری ڈرامے دکھانے والا گروپ مہاراشٹر بھر میں گھومتے تھے۔ وشنو داس بھاوے نے دشاوتاری ڈرامے کی تکنیک میں بہتری لا کر دیوی دیوتاؤں کے ڈرامے پیش کیے، جس کی بدولت مراٹھی ڈراموں کی بنیاد دشاوتاری ڈراموں کو کہا جاتا ہے۔ بھجن، جھانجھ، مردنگ یعنی پکھواج، ذیل میں جو ہے دونوں کی تصویریں جھانجھ کی بھی دی گئی ہے اور مردنگ کی بھی دی گئی ہے۔ یہ سازوں کے ساتھ خدا کی حمد اور ذکر کرنا یہ بھجن کہلاتا ہے۔ بھجن کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے چکری بھجن، دوسرا ہے سونگی بھجن۔ ان بھجن کے ذریعے جو ہے دیوی دیوتاؤں کی جو ہے
ان کی یہ خدا کی حمد کی جاتی ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، دیوی دیوتاؤں کی جو ہے دیوی دیوتاؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چکری بھجن، یہ جو ہے بھجن کی جو قسم ہے، اس میں بغیر رکے مسلسل دائروی شکل میں جھوم جھوم کر گھومتے ہوئے بھجن جو کہا جاتا ہے وہ چکری بھجن کہلاتا ہے۔ ادھر ایک تصویر میں جو ہے دائرے کی شکل میں جو ہے یہاں لوگ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ اس ایسے جو ہے گول جو ہے گھومتے ہوئے جھوم جھوم کر جو ہے یہ بھجن کہتے رہتے ہیں، تو ایسا جو ہے یہ چکری بھجن کہلاتا ہے۔ ہندو مذہبی عقیدے کے مطابق کسی دیوتا کے عقیدت مند کا کردار مکالمے کی شکل میں پیش کرنا سونگی بھجن کہلاتا ہے، یعنی سونگ بھرنا۔ جیسے یہاں ایک تصویر میں جو ہے کہ ہندوؤں کے جو ہے دیوی دیوتاؤں کی جو ہے شکل اختیار کر کے اسے جو ہے پیش کرنے کا کام کیا جا رہا ہے، تو ایسا جو اسے ڈائلاگ کے ذریعے مکالمے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ سونگی بھجن کہلاتا ہے۔ شمالی بھارت میں سنت تلسی داس، مہاکوی سورداس، سنت میرا بائی اور سنت کبیر کے بھجن بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہاں کبیر داس، میرا، سورداس، تلسی داس کی جو ہے تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ کرناٹک میں پرندر داس، بدھیندر گرو سوامی، تیاگ راج وغیرہ کی تخلیقات بھجن میں گائی جاتی ہیں۔ گجرات میں سنت نرسی مہتا نے بھکتی فرقے کی اشاعت کی، اور مہاراشٹر میں سنت نامدیو نے وارکری فرقے کے ذریعے بھجن اور کیرتن کو فروغ دینے کا کام کیا۔ وارکری فرقے نے نام سمرن یعنی ذکر کیرتن کی ایک قسم کے طور پر بھجن کو شہرت بخشی ہے۔ کیرتن، روایت کے مطابق نارد منی کو کیرتن کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ کیرتن کار کو ہری داس یا کہانی گو بابا کہا جاتا ہے۔ اس میں کیرتن میں قصہ گوئی، لباس، معلومات، موسیقی، رقص اور لطیفوں پر زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے۔ سنت نامدیو کو مہاراشٹر کا اولین کیرتن کار مانا جاتا ہے۔ ادھر جو ہے یہ سنت نامدیو کی جو ہے تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو کیرتن کی دو روایتیں ہیں، ایک ناردی یا ہری داسی کیرتن اور وارکری کیرتن ہے۔ تو کیرتن کی دو روایتیں نظر آتی ہیں۔ ہری داس کیرتن میں ہری داس یوں کہانی کو بیان کرتا ہے اور نظم گوئی کی ذمہ داری وہی نبھاتا ہے۔ ہری داسی جو کیرتن ہے اس میں ہری داس یوں کہانی کو بیان کرتا ہے اور نظم گوئی کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے۔ وارکری کیرتن میں کہانی گو یعنی کہانی بیان کرنے والے کے ساتھ جھانج بجانے والے بھی شریک ہو رہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر تصویر میں جو ہے نظر آ رہا ہے، ایک جو ہے کیرتن کار ہے اور پیچھے جو ہے جھانج مردنگ بجانے والے نظر آ رہے ہیں دونوں تصاویر میں۔ تو کیرتن کار کے لیے دیو مالائی اور سماجی موضوعات کا علم ہونا ضروری ہے۔ جو کیرتن کار ہے، کہانی بیان کرنے والا ہے، اسے دیوی دیوتاؤں کی معلومات بھی ہونی چاہیے اور سماجی موضوعات کا علم بھی ہونا چاہیے۔ گانا بجانا، تاثرات کا اظہار اور رقص کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ کہانی بیان کرنے کا انداز اور تقریر کا فن، ایسے خوبیاں کیرتن کار میں ہونے ضروری ہے۔ کیرتن کے دو حصے، پہلا رنگ تمہید اور دوسرا رنگ تمثیل ہوتے ہیں۔ تمہید میں کیا کیا جاتا ہے تو خدا کی حمد اور اس کے بیان کا ابھنگ اور وضاحت ہوتی ہے، جبکہ تمثیل میں بیان یعنی مثال کے طور پر کسی پیش کی گئی حکایت ہوتا ہے۔ اس میں تمثیل میں کیا کیا جاتا ہے، کوئی حکایت بیان کی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی واقعہ، کوئی حکایت جو ہے پیش کی جاتی ہے۔ آزادی کی تحریک کے دور میں راشٹریہ کیرتن کی نئی قسم شروع ہوئی تھی۔ جب انگریزوں کے خلاف آزادی کی تحریکیں شروع تھیں تو اس وقت ایک راشٹریہ کیرتن کی جو ہے ایک نئی قسم شروع ہوئی۔ اس میں کیا کیا جاتا تھا،
اس میں تحریک آزادی کے رہنما، عالموں اور سماجی مصلحین جیسے عظیم ہستیوں کے کردار و اخلاق کے ذریعے سماجی بیداری پیدا کرنے کا کام، سماجی بیداری پر زور دینے کا کام کیا گیا۔ اس کا آغاز وائی کے دتو پنت پٹوردھن نے کیا تھا۔ مہاتما جیوتی راؤ پھولے کے قائم کردہ ستیہ شودھک سماج نے بھی کیرتن کے ذریعے سماجی بیداری کا کام انجام دیا ہے۔ اس کے علاوہ سنت گاڑگے مہاراج کے کیرتن بھی ستیہ شودھک کیرتنوں سے میل کھاتے ہیں، جو نسلی تفریق کا خاتمہ، صفائی اور نشہ بندی جیسے عنوانات پر اپنے کیرتن کے ذریعے سماج میں بیداری پیدا کرنے کا کام یہ سنت گاڑگے بابا نے کیا تھا، یا سنت گاڑگے مہاراج نے کیا تھا۔ نیچے جو ہے سنت گاڑگے مہاراج کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ جیسے اپنے کیرتنوں سے سنت گاڑگے مہاراج نے غریبوں کی معیاری زندگی کو بلند کیا، ناخواندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور سماج میں صفائی کو فروغ دینے کا کام سنت گاڑگے مہاراج نے اپنے تحریک کے ذریعے کیا تھا۔ للت مہاراشٹر میں تفریح کی ایک پرانی قسم ہے اور اس کا شمار ناردی کیرتن کی روایت میں ہوتا ہے۔ نوراتر، دیوتاؤں کے جشن جیسے مذہبی تہواروں کے موقع پر کیرتن، واز، بھجن کے پروگرام ہوتے ہیں۔ آخری دن صبح سویرے ایسا سمجھ کر کہ جشن والے جو دیوتا تخت پر بیٹھے ہیں، ان کے دربار میں مختلف ذاتوں کے کردار حاضری دیتے اور مرادیں مانگتے ہیں، اسی کو للت کہا جاتا ہے۔ للت کا اہم مقصد کیا ہے؟ سننے والوں کے ذہن میں ویدانت کے فلسفے کو کرداروں کے ذریعے بٹھانا ہے۔ ڈرامائی انداز میں رام اور کرشن کی کہانیاں جو ہے للت میں پیش کی جاتی ہیں، اور کوکن اور گوا کے علاقوں میں یہ للت بہت زیادہ مشہور ہے۔ بھاروڈ مراٹھی نظم کی ایک قسم ہے۔ اس نے سادہ استعاروں کے ذریعے عوام میں مذہبی اور اخلاقی فلسفے پہنچانے کے لیے کام کیا ہے۔ بھاروڈ عوام کو اخلاقی اور روحانی تعلیم دینے والے گیت کو کہتے ہیں۔ یہ نکڑ ناٹک کی طرح عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ ذیل میں جو ہے یہاں پر بھاروڈ پیش کرنے کا کام جو ہے یہاں پر ہو رہا ہے، اس طرح سے بھاروڈ پیش کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر میں سنت ایک ناتھ کے بھاروڈ اپنے تنوع، ڈرامائیت، غنائیت اور مزاح کی وجہ سے بہت مقبول و مشہور ہوئے ہیں۔ بھاروڈ کے ذریعے سماج کو بیدار کرنا ان کا اصلی مقصد ہے۔ سنت ایک ناتھ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کئی بھاروڈ لکھے۔ یہ بھاروڈ دھن اور موسیقی پر گائے جا سکتے ہیں۔ عملی زندگی کی عام مثالوں کو مزاح کے رنگ میں تخلیق کرنے سے سنت ایک ناتھ کے بھاروڈ مشہور ہوئے ہیں۔ ذیل میں جو ہے یہاں سنت ایک ناتھ کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ تماشا، بنیادی طور پر تماشا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں قلب کو سکون دینے والا۔ عوامی فن اور کلاسیکی فن کے امتزاج سے تماشے نے 18ویں صدی تک ترقی کر لی تھی۔ ریل میں کچھ تماشے کی جو ہے تصویریں نظر آ رہی ہیں۔ تماشے کی دو قسمیں ہیں، ایک موسیقی طائفہ یعنی سنگیت باری، اور ڈھولک کا طائفہ یعنی ڈھولک کا پھڑ۔ موسیقی طائفہ سنگیت باری محدود فنکار اور محدود ناظرین کے ساتھ بند جگہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے۔ موسیقی کا جو طائفہ ہے یا سنگیت باری جو ہے، یہاں فنکار بھی کم ہوتے ہیں، تماشائی بھی کم ہوتے ہیں، اور اسے ایک بند جگہ میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ موسیقی پر مبنی تماشے میں ڈرامے سے زیادہ گانا، رقص اور موسیقی پر زور دیا جاتا ہے۔ گزشتہ
گزرتے وقت اس ڈرامائی قسم کو شامل کیا گیا جس میں لطیفوں سے لوگوں کو مسحور کیا جاتا ہے۔ ڈھولک کا طائفہ، اس میں سازوں کے ساتھ ڈھولک، دف، چھوٹے طبلے کا خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تماشا گنیش کی پوجا سے شروع ہوتا ہے جسے گن کہتے ہیں۔ اس کے بعد گوالنوں کا گیت کلگی ترا یعنی سوال جواب گانے کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بیانیہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے، بھیروی گا کر اس کا اختتام کیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر جو ہے ڈھولک کا طائفہ کے کچھ جو ہے تصاویر ہیں، جیسے وچھا ماجی پوری کرا، نیچے جو ہے ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ یہ مشہور تجرباتی ڈرامے تماشے کی جدید نوعیت ظاہر کرتے ہیں، جیسے گاڑوا چل لگن ہے، وچھا ماجی پوری کرا، یہ مشہور جو ہے تجرباتی ڈرامے ہیں۔